اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ تقریباً 5 جمعہ ایک موضوع چلا۔ آج کوئی خاص موضوع نہیں، بلکہ آج یہ غور و فکر اور ان زندگیوں پر ایک نظر ڈالنا ہے کہ یہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے بنے ہیں وہ کس طرح بنے ہیں۔ آج ہم بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگ، فلاں فلاں یہ بزرگ، فلاں یہ کرامت کرتے تھے، فلاں ایسا فلاں ویسا، مختلف چیزیں ہم کہتے اور سنتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ جو زندگیاں بنی ہیں وہ زندگی کیسے بنی؟ ہمارا سلسلہ، میرا سلسلہ نقشبندیہ سے ہے، تو ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سنتوں کے اتنے پابند تھے کہ مسجد کے کمان میں، پرانے زمانے میں وہ 18 انچ کی دیواریں ہوتی تھی بڑی بڑی، تو مسجد کی کمان میں اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور الٹا پیر پہلے مسجد میں رکھ دیا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس کمان سے نیچے اترے اور جا کر اس کا پیر پکڑ لیے اور کہنے لگے کہ بھائی آپ نے جو داخل ہوا تو سنت چھوڑ کر داخل ہوا، الٹے پیر سے داخل ہوا، آپ نے چاہیے یہ کہ سیدھے پیر سے ہونا، آپ ایک مرتبہ دوبارہ مسجد سے باہر آ کر سنت کے مطابق داخل ہوئیے۔ تو یہ سنتوں کا اہتمام ان کی زندگیوں میں تھا، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اواخر زمانے میں جب چل پھر نہیں سکتے تھے، فریش ہو گئے تھے، تو جب آپ کو کپڑا پہنایا جاتا تو آپ اس غنودگی کی کیفیت میں بھی یہ تاکید کرتے تھے، الٹی طرف سے اگر کپڑا پہنایا جاتا تو آپ ہرگز نہیں پہنتے تھے۔ یہ ان کے دلوں میں وہ سچا عشق تھا، یہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لگاؤ تھا، وہ گہری محبت کرتے تھے کہ آپ کے کسی عمل کے چھوٹنے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ کیسی مجبوری رہتی ہے غنودگی میں، ہم دیکھتے ہیں آخر کیفیت میں، مرض الوفات میں جو کیفیت چلتی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا لوگوں نے کہ حضرت یہ ولایت کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے پلٹ کر فرمایا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آدمی اڑنے لگ جائے یا نئی نئی باتیں اس سے ظاہر ہونے لگ جائے؟ نہیں، بلکہ ولایت کہتے ہیں احکام شرعیہ، امور شرعیہ اس کی طبیعت بن جائے، یعنی آسان لفظ میں عبادت عادت بن جائے۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھنا ہے، مجھ پر فرض ہے، اب جانا پڑے گا، مسجد جانا ہے، جا کر پڑھنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ مزاج یہ بن جائے آدمی کا کہ معاملات میں ہے، وقت ہو گیا فوراً دل ہر کام سے اچاٹ ہو گیا اور دل مسجد کی طرف لگ گیا، یہ اس کا مطلب ہے۔
اور حضرت آگے لکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی آدمی سنت کو چھوڑ کر ولایت تک پہنچنا چاہے یا اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہے یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت حاصل کرنا چاہے، ناممکن ہے، امر محال ہے۔ اللہ کی قربت کے لیے لازم یہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ اگر تم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو، یعنی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع جو شخص کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کو اپنایا، انہوں نے اپنے دل میں اللہ کے نام کو زندہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا 100 سال گزر گئے کہ اللہ ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ آج دیکھیے کتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، کیسی کیسی ان کی زندگیاں تھیں کہ وہ آدھی دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن آج نام کہاں باقی ہے اور کون اچھے سے نام لینے کے لیے تیار ہے؟ لیکن وہ لوگ جو اللہ سے محبت کیے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کیے ہیں، سالوں سال گزر گئے، آج ان کے نام زندہ ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر اپنے دل کی دنیا کو بنایا تھا، اللہ نے رہتی دنیا تک ان کے نام کو زندہ کیا۔ جتنے بھی بزرگ آئے ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں، اگر ہم جن کا نام لیں، سب کی زندگیوں کا جس پہلو کو آپ اٹھا کر دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیے، سب کی زندگی اتباع سنت سے بھرپور ہے۔ اور تمام بزرگ یہی کہتے ہیں، تمام اولیاء اللہ یہی کہتے ہیں کہ تم لوگ اگر کسی کو یہ پہچاننا ہو کہ یہ اللہ سے قربت حاصل کر رہا ہے، اس کو اللہ کی قربت حاصل ہے، تو تم یہ دیکھ لو کہ وہ سنت پر کتنی اتباع کرنے والا ہے، سنتوں پر کتنا عمل کرنے والا ہے۔ جتنا عمل کرنے والا ہے اتنا اللہ کے قریب ہے۔ قرآن کریم کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ جو جتنی اتباع کرے گا وہ اتنی قربت حاصل کرے گا۔ اور پھر ہم اپنی زندگیوں میں اگر ہم نام لیتے ہیں ان اکابر کا، ان بزرگوں کا، ان اولیاء اللہ کا، کہ اللہ نے ان کو کیسی قربت نصیب فرمائی تھی، تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں تو ان کے مطابق ہم کو چلنا پڑے گا۔ وہ کبھی بھی حصول دنیا کے لیے حلال و حرام کا فرق نہیں کرے، حلال ہے تب بھی آ جائے، حرام ہے تب بھی آ جائے، زندگی گزر گئی تو بس ہے، ایسی کیفیت ان کی نہیں تھی۔ ہم نام لیتے ہیں، ہماری کیفیت وہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے بعض دفعہ ایسے لوگ جو خلاف شرع امور کرتے ہیں، یہ لوگ ان کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے لیکن ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے ہی ہیں، اور وہ بھی شاید ایسے ہی تھے ہوں گے، یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر تو یہی، بھلے ہی نیت نہ ہو لیکن ظاہر تو یہی ہوتا ہے۔ آپ جن کا نام لیتے ہیں، محبت کا اہم پہلو جو ہوتا ہے اظہار محبت کا، وہ ہے اطاعت اور اتباع۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ کسی فلمی دنیا کے آدمی کو چاہتا ہے تو اس کی رنگت کے کپڑے پہننا چاہتا ہے، اس کے بال رکھنا چاہتا ہے، اسی طریقے کے کپڑے رکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اس کی محبت ہے۔ اور ہم جو نام لیتے ہیں اولیاء اللہ کا، ان کی کوئی اتباع نہیں، ان سے کوئی محبت نہیں، ان کے جیسا نہ ہمارا چہرہ، نہ ان کے جیسا ہمارا لباس، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت و اطاعت اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے والا آدمی اللہ سے قربت حاصل کر سکتا ہے. اور جس شخص کو اللہ کی قربت حاصل ہو جائے اللہ رب العزت اس کے لیے کہتے ہیں کہ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہہ دیا، ربنا اللہ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. کیسے بھی حالات آ جائے، اللہ، خوشی آ رہی ہے اللہ یاد آ جائے، تکالیف کے حالات آ رہے ہیں اللہ یاد آ جائے. یہ ہمارے بزرگوں کی یہ طریقہ کار تھا. ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، اس پر ڈٹ گئے. کیسے بھی حالات آ جائے اللہ کو نہیں بھلا رہے ہیں، کیسے بھی حالات آ جائے اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے بھیجتے ہیں. کس لیے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم مت کرو، کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کے لیے جنت کا وعدے کی بشارت دے کے گئے. کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے اکابر کا وہ نہج تھا، اللہ سے قربت کا، ہر چیز کو اللہ کے سپرد کرنے کا، اور ہر چیز میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا. انہی کے لیے یہ بشارت ہے. انہی کے دلوں سے خوف اور غم کی کیفیت کو ختم کر دیا گیا، اور انہی کے لیے جنت کے وعدے کر دیے گئے. آج دیکھیے پنجاب کے اندر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار ہے. کبھی وہاں حاضری کا موقع ہوا تو دیکھیے کہ آپ قبر کے قریب جائیے، سکون محسوس ہوگا. ان بزرگوں کی روحانیت کا اثر پڑتا ہے. اور واقعی جو بزرگ ہوتا ہے ان کے قبروں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ خیر یہ بحث ایک الگ ہے، لیکن ان کی روحانیت کا وہ جس جگہ رہتے ہیں اس کا اثر اطراف میں پڑتا ہے. آپ وہ قبر کے پاس جائیے، وہ کوئی شخص بھی آپ کو قبر پر سجدہ کرتا ہوا لوٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں قریب میں بیٹھ کر حفظ کرتا ہے تو وہ جلد از جلد حفظ کر لیتا ہے. وہ روحانیت کا اثر ہے، وہ اللہ سے قربت کا ان کے گزر جانے کے بعد بھی یہ اثر نمایاں ہوتا ہے. اور جو آدمی جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دور ہو گیا. اور آدمی جو روتا ہے وہ کیوں روتا ہے؟ کبھی غور کیجئے، وہ تو اپنے مفاد کے لیے روتا ہے. مجھ سے دوری ہو گئی، میں یہ فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، مختلف چیزیں سوچ کر روتا ہے. لیکن اس کے لیے جو فائدہ پہنچا وہ تو اللہ کی نگہبانی میں آ گیا. اور پھر آپ سے تعلق برابر برقرار ہے. کس طرح؟ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. تعلق برابر برقرار ہے. لیکن ہم یہاں سے تعلق توڑ لیتے ہیں ایصال ثواب کا اہتمام نہیں کر کے. اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے اکابر کو، اور ہمیشہ جب بھی کتنی دیر لگتی فاتحہ پڑھنے، کتنی دیر لگتی؟ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ ہمارے اکابر کا نہج ہے، پڑھتے تھے بس. اور ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی ذات جو ایصال ثواب کرنے کی ہے وہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک ہے. آپ کو، پھر تمام انبیاء اکرام کو، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور تمام اولیاء اللہ کو اس کا اجر پہنچاتے ہوئے بطور خاص آپ اپنے رشتہ داروں کا نام لے لیجئے. اور پھر حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کو اس کا اجر پہنچا دے. کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سب کو برابر برابر اجر ملتا رہے گا. کیا برائی ہے؟ کتنا وقت لگتا کرنے میں، کیا برائی ہے؟ اہتمام کرے. اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے. اور اسی طرح ایک صاحب بیمار ہے، ابرار انصاری کے نام سے، وہ بیچارے بہت بیمار ہے، نوجوان ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے. بتا رہے تھے کہ ان کے لیے دعائے صحت کیجیے، وہ آخر مراحل میں چل رہے ہیں. اللہ رب العزت انہیں کامل شفا عطا فرمائے. اللہ رب العزت صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اتباع سنت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, شوق و جذبہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت عمل کی باتوں پر عمل کرنے, بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.